بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری چیز نماز پڑھنا، اور تیسری چیز روزہ رکھنا، اور چوتھی چیز زکوٰۃ دینا، اور 5ویں چیز حج کرنا جب کہ حج کی انسان طاقت رکھتا ہو۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ اس میں سیدھا سادہ کوئی نہیں، سیدھی بات ہے، اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اذا اتخذ الفیء دبلا، کہ لوگ قومی خزانے جو ہیں وہ مال غنیمت ایک عام دولت سمجھ کر لوگ کھا جائیں گے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والغنیمت مغنما، اور لوگ مال غنیمت والغنیمت مغنما، غنیمت کو لوگ ایسے شیر مادر کی طرح لوگ کھا جائیں گے، والزکوٰۃ مغرما، اور حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے کہ جی یہ زکوٰۃ دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا۔ اور اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، حضور نے فرمایا کہ دین کے علاوہ لوگ علم حاصل کریں، دین چھوڑ کر لوگ کریں گے یہ بھی پڑھو 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 یہ بھی پڑھو۔ بلکہ حضرت زیاد بن حدیر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے، اس طرح کے زلزلے آئیں گے، اس طرح کی مصیبتیں آ جائیں گی، طوفان آ جائیں گے، میری امت بے راروی کا شکار ہو جائے گی، اور اس وقت علم جو ہے وہ چلا جائے گا۔ حضرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ علم کیسے چلا جائے گا، علم تو نہیں جائے گا، کیف یذهب العلم، حضور علم کیسے چلا جائے گا؟ نحن نقرأ القرآن، ہم نے قرآن آپ سے پڑھا ہے، ونقرئ ابناءنا، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ویقرئ ابناؤنا ابناؤہم الی یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک ہمارے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر قیامت تک وہ قرآن پڑھاتے رہیں گے۔ علم کیسے چلا جائے؟ صرف قرآن کا ذکر فرمایا صحابی نے، فرمایا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ علم معنی ہی قرآن کا ہے۔ جس بندے کو قرآن نہیں آتا اس سے بڑا جاہل کون ہے کائنات میں؟ جس بندے کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ 1 گھنٹہ سپارہ لگاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس بندے کو کیا پتہ ہے کہ وہ سورہ بقرہ کا کیا معنی ہے، اس کا کیا پتہ ہے کہ الذین ینفقون اموالهم، میں جتنی آیتیں پڑھیاں روزے دے بارے کسی اب آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن اس کا کسی کو بھی نہیں پتا روزے کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ مجھ سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا مسئلہ، اس نے کہا کہ عورتوں کے جو خاص ایام ہیں اس میں روزے کی قضا ہوتی ہے، اس کی عمر 60 سال کے قریب ہوگی، تو میں نے کہا ہوتی ہے، اس نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، میرے تو 60 سال کے اندر میرے اتنے بچے ہوئے، میری شادی ہوئی تو 14 سال 15 سال کے بعد تو میں بالغ ہوئی، تو اس کے بعد یہ جتنے بھی کم از کم جو ہے 46 سال بنتے ہیں، 46 سال کے اندر میں نے تو ایک بار بھی رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کی۔ تو میں نے کہا اس مائی کو کہا کہ مائی یہ نمازوں کی عورتوں کے خاص ایام جب آ جائیں ان کے تو نمازوں کی قضا تو نہیں ہے، اللہ رسول نے ان کو معاف کر دیا جتنے ان کے ایام ہیں کہ مہینے میں 10 دن، آخری 10 دن ہے، 8 دن اس کے مخصوص ایام ہوں، 5 دن ہوں، کم از کم 3 ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہیں جو شریعت نے رکھے، لیکن اس کے اندر وہ جتنی نمازیں اس کی 10 50 نمازیں اس دیا رہ گئی ہیں 10 دن، تو پھر تو ساری زندگی قضامت ہی لگی رہے گی۔ اس لیے اللہ رسول نے یہ بوجھ عورتوں سے ہٹا دیا۔ میں نے کہا روزے آتے ہیں صرف سال میں 1 بار، اور وہ زیادہ سے زیادہ 10 قضا ہوں گے، کم از کم 3 ہوں گے، ان کی قضا تو شریعت میں ہے۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں کیے، تو میں نے کہا آپ نے نہیں کیے تو یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے، آپ کریں۔ میں نے کہا کیسے کروں، 46 سال کے روزوں کی قضا کیسے کروں گی؟ یہ صورت حال ہے مسلمان، یہ پاکستان کی بات ہے۔ ظاہر ہے ہر بندہ تو مفتی ہے، تو جب شریعت کا مسئلہ بتایا ہی کسی نے نہیں عورتوں کو۔ میں نے ایک بار کہا کہ مردہ جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، پوری محفل میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی ہم سب کو سمجھ نہیں آئی کہ مردہ کس کو کہتے ہیں، اب جس قوم کو یہ لفظ بھی نہ آتا ہو مردہ اس کو کہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلائے۔ دودھ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو پلا دے روزے کے دوران تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا، تو جس کو لفظ مردہ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مردہ کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت، تو وہ بندہ کہنے لگا جی مردہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ میں 1-2 مثالیں، ویسے ہی میں تو اپنا جو پڑھا ہے وہ بیان تو میں ہر جگہ کرتا رہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قوم کے اندر علم کی اتنی کمی ہے۔ اقبال کہتا ہے واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔
کہنے لگا کاروان لٹتے ہیں قوموں کے، پھر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر لٹتے ہیں، پھر قومیں، لیکن اقبال کہنا وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی جس کے دل میں احساس زیاں ہی جاتا رہے. ہاں وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہوتی. جس قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کہ الحمد سے لے کر والناس تک، جس قوم کو یہ بھی نہ پتا کہ الحمد سے لے کر والناس تک اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی کتنی آیتیں نازل کی ہیں، گستاخ رسول کی سزا کس کس کو قرآن کی آیت میں موجود ہے، اور وہ بھی اٹھ کر بات کرتا ہے کہ ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لی. ہاں جس کو میں بڑے مجمع میں کوئی مجھے بتائے پورے قرآن کا جس نے کوئی مطالعہ کیا ہو کہ کتنی قرآن کے اندر آیات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی بیان کی ہے. ویسے تو سارا قرآن ہی حضور کے لیے نعت ہے نا، لیکن خاص کہ جو میرے حبیب کو دکھ دے اس کے لیے یہ سزا ہے، جو میرے نبی کی محفل سے اٹھ جائے اس کے لیے یہ سزا ہے، جو میرے نبی کے گھر کھانا پک رہا ہو تو اس کے تم نے دیکھا کیوں ہے میرے نبی کے گھر، تم نے میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز کیوں کی ہے، میرے نبی سوئے ہوئے تھے تو تم نے باہر سے پکارا کیوں ہے، اور میرے نبی کو تم نے رائے نہ کہا کیوں ہے. ہاں جی، یہ جنہوں نے اللہ کو دکھ دیا، رسول اللہ کو دکھ دیا، ان پر لعنت ہے دنیا آخرت میں. دنیا میں لعنت کیا ہے؟ دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے لعنت یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے الحمد سے لے کر والناس. انہوں نے ایک ہی جی اسلام لا اکراہ فی الدین، دین ایک زبردستی نہیں. تے کون کہتا ہے زبردستی ہے؟ اسی کسی نے ڈنڈا مار کے تو کلمہ پڑھایا نہیں. لا اکراہ فی الدین اگے کیے قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت، آگے یوم باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. فرمایا دین میں جبر نہیں ہے، لیکن فرمایا حق اب واضح ہو گیا. اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کہے گا جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا. اب پتہ نہیں تھا تو پھر تو پتہ کرتا. جب تو نے دوسری طرف 16 سال لگائے تو بتا دین کو تو نے ساری زندگی میں 16 دن بھی نہیں دیے. ویسے تو مفتی ہے ہر مسئلے میں. میں روزے کے مسائل آپ کو پتہ ہے، میں میرا موضوع کچھ اور ہے تو میں ویسے تو چند باتیں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک پیکج آ گیا، اتنے ارب روپے کے روٹی سستی ملے گی. میں کہا روٹی سستی ملے یا نہ ملے، وہ تو پتھر بھی صحابہ نے باندھ کر اسلام کا کام کیا. 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد افطاری کے بعد پھر مسجدوں کا سروے کرو کہ مسجدوں میں کتنی صفیں ہوتی ہیں. یہ تو رمضان نہیں ہے نا کہ شام کو بھی اتنا سارا پیٹ بھر لینا اور سحری کے وقت بھی جناب دہی تے فلان چیزیں کھا کے پھر سو جانا، اور پورے رمضان میں ایک سپارہ بھی انسان تلاوت نہ کر سکے. تلاوت خود کیا کرنی ہے، امام کے پیچھے سوا سپارہ کھڑے ہو کر وہ سن بھی نہ سکے. اگر کھڑا ہو گیا تو جمائیاں لیتا رہے، اور کھڑا ہو گیا تو جناب کھردیاں جناب کوئی 8 پڑھ کے جا رہا، کوئی 9 پڑھ کے 10 پڑھ کے جا رہا، کوئی 12 پڑھ کے جا رہا، کوئی جناب پڑھ کے جا رہا. بس امام جو میں اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں نا دوسری صف میں تو مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ اللہ کا عذاب نگلوں کی وجہ سے میرے اوپر بھی نہ نازل ہو. یقین جانے ایسے لوگ نماز کے ساتھ حشر کرتے ہیں. کوئی پچھلیاں ٹنگا دو میں چاہی جا رہا سجدے جا کے. ہاں جی، انہوں پتہ ہی نہیں کہ 3 انگلیاں ہر پیر دیا لانیاں جڑیاں نو فرض ہے. ہاں جی، اس میں بھی نہیں پتہ. ہاں جی، انہوں کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. ٹنگا دو میں این چکی کھڑا یا این پیر رکھی کھڑا، پیٹ انگلیاں دے پیٹ نے لائی کدی نہیں نماز. ادھر وضو کر دیا اتھی مسیح تے جھاڑو کر دیا آ جائے گا. وضو بھی اینج کرے گا، ایتھے تک پانی آئے گا. وضو کر دینا مطلب پانی ایتھے ڈولیاں نال جا کے ٹکرائے. پھر اے جناب اے پگڑی میں پیچھے کر کے ہمیشہ اپنا وضو کرنا، ایتھوں لے کے ایتھے تک کے سارا. تے کئی جناب اینجی ٹوٹی کھولی رکھ دیں، اینجی ٹوٹی کھولی رکھ دیں. ہاں وضو نہیں، وضو انسان کرے، لیکن حضرت سعد وضو کر رہے سن نا تو وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں. فرمایا حضور نے فرمایا یا سعد ما ذا صرف، فرمایا سعد کی فضول خرچی کر رہے ہیں. عرض کی تھی حضور پانی میں بھی فضول خرچی ہوندی؟ حضور نے فرمایا وین کنتا لا نہر جار، فرمایا ویندے دریا تے بھی تو وضو کرے نا تو زیادہ پانی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کہ حضرت سعد کو حضور نے یہ بات ارشاد فرمایا. کچھ کرتے ہی کچھ نہیں، اور جو کریں وہ وضو کا کیا حشر و نشر کرتے ہیں. اور پھر رمضان کے پیکج آ رہے ہیں. رمضان کا پیکج صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ ملے، ورنہ قرآن کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے. رمضان کے لیے چینی سستی کی جا رہی ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے نا. ہاں جی، رمضان کا پیکج اس لیے سستا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس حکومت میں روٹی 2 روپے سستی ہو گئی، لہٰذا ہمیں ووٹ چاہیے. اگر رمضان سے اتنا پیار ہے تو رمضان جن کے صدقے آیا ان سے اتنا پیار کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی، جے رمضان نال پیار ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب رمضان سے تو پیار ہے جو اس میں نازل ہوا اس کو قرآن نصاب سے نکالا جا رہا ہے.
اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے کفر بھی ناراض ہوتا ہے، خود بھی اپنے نفسانیت پر زد آتی ہے، اور قرآن کا نظام لانے سے پوری دنیا خلاف ہوتی ہے، اور قرآن کا نظام لانے سے پھر اپنا آپ بھی حضرت عمر کی طرح پھر پیش کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، پھر 5 میل تک محلہ میں تو کوئی نہیں نہ رہ سکتا۔ ہاں جی، پھر اس واسطے قرآن جو ہے اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ لیکن رمضان سبزی سستی ہو گئی، فروٹ سستا ہو گیا۔ کیوں سستا کیا بھائی؟ آپ نے تو سورہ توبہ بھی نصاب سے نکال دی۔ آپ تو کہتے ہیں نرسیں جو ہے وہ دوپٹہ نہیں پہنے گی۔ اب جب رمضان سے اتنا پیار ہے تو قرآن سے اتنی کیا دشمنی ہے کہ نرسیں دوپٹہ نہیں پہنے گی؟ یہ دوپٹہ نرس ہو یا غیر نرس ہو، مولوی کی بیوی ہو یا پیر کی بیوی ہو، کسی مزدور کی بیوی ہو یا بادشاہ کی بیوی ہو، قرآن تو ایک کے سب کے لیے نازل ہوا کہ دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے پیکج پر اتنے ارب روپے لگایا، میں نے کہا اس ارب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ارب رکھو اپنے کوڑ۔ ہاں جی، امت مسلمہ خود اپنی جیب سے پہلے بھی افطاری کرتی ہے، اب بھی کرتی رہے گی۔ میرے آقا نے جو فرمایا نا، سادے پانی سے اگر کوئی کسی کو افطار کرائے گا نا، سادہ پانی، ایک بندہ روزے دار بیٹھا انہوں تو ٹوٹی تو پانی بھر لے دیتا انہیں، میں نے کہا آپ لو پانی پیو، تو حضور نے فرمایا انہوں اتنا ہی ثواب ملے گا جی رج کے کسی نے روٹی انہوں کھلائی۔ ہاں، 20 قسم کے کھانے جنہیں کھوا کے روزے دار نو ثواب لیا نا، سادہ پانی پیوا کے حضور نے فرمایا اتنا ہی ثواب انہوں لوگ۔ حضور نے فرمایا ایک گھٹ دودھ کسی نے دے دیتا، گھٹ دودھ، تو فرمایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ہاں جی، تو یہ پیکج دینے کا معنی آپ جانتے ہیں، قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار، کیسا مسئلہ ہے؟ ہاں، رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے، رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے۔ قرآن اس لیے رمضان سے پیار ہے، ووٹ چاہیے، تو یہ قوم تو چاہتی ہے، یہ قوم کا تو مسئلہ ہی روٹی ہے۔ یہ قوم اب پیٹ کے دھندے سے نکلے گی تو نظام مصطفیٰ آئے گا۔ ایک گلیاں چھوڑو، اے ٹرانسفارمر لواؤ، ایک روڈ بن گیا، انہاں جیاں جان چھڈو گے تو نظام مصطفیٰ آئے گا۔ جس قوم کا معیار اتنا ہو کہ مجھے جناب ٹرانسفارمر ہمارے محلے میں لگ جائے، ہماری گلی بن جائے اور ہماری سڑک بن جائے، اس قوم کو تو یہی ساری زندگی 70 سال کے لیے